جب انڈینز نے ڈرونز کے اٹیک شروع کیے، کیونکہ یوزلی یہ کبھی پہلے نہ ہماری سائڈ سے استعمال ہوا تھا نہ انڈین سائڈ سے استعمال ہوا تھا، کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس وقت کیسے رول پلے کیا اور کس طرح ایڈوانس انفارمیشن کے اوپر ہم لوگ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایڈوانس انفارمیشن 100% ایکوریٹ نکلتی تھی اور اس سے ہمارے رزلٹ بہت امیزنگ نکلے۔ تو ایک اور چیز تھی جو اس پاکستان انڈیا کی وار میں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ تھے ڈرون کے اٹیکس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جب انڈینز نے ڈرونز کے اٹیک شروع کیے، کیونکہ یوزلی یہ کبھی پہلے نہ ہماری سائڈ سے استعمال ہوا تھا نہ انڈین سائڈ سے استعمال ہوا تھا، لیکن انہوں نے چھوٹے ڈرونز، درمیانے سائز کے ڈرونز کافی حد تک ہمارے کافی سارے شہروں میں بھیجے، اور ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے اپنے چینلز پہ اتنا خوف و ہراس تھا جب دہلی میں ہمارے ڈرونز مسلسل کئی گھنٹے وہاں پہ گھومتے رہے، اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر تھے، ان کے باقی سینسٹیو ایریاز کے اوپر تھے، اور ڈیفینیٹلی اس پوری وار میں ہمارا کہیں پہ بھی یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کریں، آلدو انہوں نے ہمارے سویلینز کو شہید کیا، اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کریں۔ لیکن ہماری رینجز جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، انہوں نے کتنے ڈرونز جو پاکستان انٹر ہو رہے تھے وہ گرائے۔ اس میں آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جوان جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ اپنی گنز استعمال کر کے وہ ڈرونز گراتے رہے، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو شہروں تک پہنچی، میجورٹی ڈرونز جو تھے ہمارے، وہ ہماری رینجز جو ہے بارڈر پہ گرا دیتی تھی۔ انہوں نے ہماری تقریباً 100 کے قریب پوسٹ تھیں جن پہ اٹیک کیا اس ٹائم پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو واپس اسی طرح کا جواب ملا جو اس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ہیں وہ تصویریں بھی سامنے ہیں جس میں ان کو ایل او سی کے اوپر خود سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دیں۔ سائبر اٹیک ان کی کوشش تھی کہ وہ کریں، ان کی کوشش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سکسیسفل ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو جنگوں میں نئی استعمال ہوں، نارمل جنگ سے بالکل ہٹ کر استعمال ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سائبر اٹیک میں وہ ہم سے نزدیک بھی نہیں آتے تھے، اور جو ہمارے نوجوانوں نے ان کے ساتھ ہوا وہ میرے خیال ہے وہی زیادہ بہتر بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ رہ گئی تھی۔ ہمارے میڈیا نے، جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا، پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسیج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ آلدو دوسری سائڈ پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل کنفیوز تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پر خود اٹیک کرا لیا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جب کریں گے تو آپ کو بتا کے کریں گے، ہم چھپ کے اٹیک نہیں کریں گے۔ آلدو انہوں نے پورے انڈیا میں پھیلا دیا کہ جی ہمارا امرتسر پہ اٹیک ہو گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ اٹیک ہو گیا، تو ہم اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے اس ٹائم بھی کہ جب بھی کریں گے کھل کے کریں گے اور سامنے سے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے بلیسنگ تھی، کیونکہ 2-4 چیزیں ایسی تھیں، اور میں نے اس کے بعد میرا خیال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے، لیکن جس طرح سے ان کو اس میں بھی
اللہ تعالیٰ کی مدد ملی ہے وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا ہے، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں، کیونکہ ایک دفعہ دونوں ملک، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کس طرح کس سوچ پہ چلے گئے اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اسی طریقے سے اس جنگ میں سب سے ضروری تھا جب انہوں نے ہمارا بلوچستان کی ایک بیس پہ اٹیک کیا، اور یہ وہ آخری گھنٹے تھے جس میں انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور سیز فائر آلموسٹ ہونے کے قریب تھا، تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے، ایئر فورس کو اور چیف کو بہت دیر سے، جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 یا 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے، ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کی نے سائڈ پہ کر دیا ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائڈ پہ گئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے۔ اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے، ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا، لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں، اور آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے ان کا، ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا، اسی لیے وہ بھاگے اور انہیں سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے، جس طریقے سے میزائل ان پہ لگے اور سارا کچھ ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس چیز میں بھی، لیکن اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا، اور ایک دفعہ جو انہوں نے خود ایک وار شروع کی تھی اس پہ ان کی بہت تسلی ہو جائے۔ آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے چاہے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کس طریقے سے خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز میں بھی کمی ہے، ہماری اس چیز میں بھی کمی ہے۔ تیسرا، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، چاہے ہماری دونوں جو افواج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ ان پر کئی دفعہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کی سکسیس میں اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اور باقی سب کا رول ہے تو اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سے کئی گنا زیادہ رول ہے۔ آپ کو اگر ایڈوانس پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ تیاری اسی طرح کرتے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ اٹیک کہاں پہ آنے والا ہے، آپ اس کی تیاری بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، اور تقریباً ہمیں آلموسٹ ہر چیز کا پہلے سے پتا تھا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن
آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہر چیز ایسے اویلیبل تھی جیسے وہ ہمارا اپنا ملک ہے جہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم لوگ اس ساری کی ساری چیز میں ان کو بھول جاتے ہیں. ہماری دونوں ایجنسیز نے اتنا امیزنگ رول پلے کیا کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ سارا ایک پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے اپنے عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ سپورٹ، انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جنگ جتانے میں مدد کی ہے، وہ ایک نارمل انٹیلیجنس ایجنسیز دور دور تک نہیں کر سکتی. فیلڈ مارشل کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی اور ایئر فورس چیف کی کوآرڈینیشن تھی، اور جس طریقے سے وہ آپس میں ایک ایک چیز کے اوپر مسلسل ہر چند منٹ کے بعد رابطے میں تھے. اس کے بعد نیول چیف کے ساتھ بھی وہ جو آپ کے آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے، گھر نہیں گئے، اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے، وہ بھی مثالیں کم ہیں. بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے، جگر بھی چاہیے، بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی. ویسے تو ہماری اس دن کئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کمی یا کوئی چیز ایسی ہو، بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد مسلسل کامیابیاں جو اس دن سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت شدہ ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کی محنت بہت زیادہ شامل ہے، کیونکہ ادروائز یہ ممکن نہیں تھی. آخری چیز کہ اس ساری کی ساری چیز میں یونٹی ہماری آپس میں کتنی ضروری تھی. ہم سب ایک آواز پہ تھے، اور دوسری سائڈ آپ کے سامنے تھی جو اپنے لوگوں کو مختلف قسم کی کہ لاہور پہ انہوں نے پورٹ بنا دیا، کراچی میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں بنا دیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈس انفارمیشن کبھی آپ کو جتا نہیں سکتی. آپ کے کچھ حصے کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں لیکن قوم کو جتا نہیں سکتی. تو ہم لوگ جس یونٹی کے ساتھ اس ٹائم تھے، ہمیں ابھی بھی اسی یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ اس ساری چیز کو جوڑنے میں میڈیا میں، میرا خیال ہے کہ میں خود بطور جرنلسٹ اور میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جس طرح کا مین کی انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس اس ٹائم ہے، میں نے کافی سارے دیکھے ہیں. اس طرح کا پہلے میرا نہیں خیال کوئی آیا ہوگا جس کو جنون کی حد تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک خبر کے پیچھے کیسے جانا ہے سارا کچھ ہے. اسی طرح، اور وہ بھی میرا نہیں خیال، وہ کئی دن وہ بھی نہیں سوئے، اسی طرح اپنے کنٹرول روم میں بیٹھے رہے. اسی طرح ISPR اور
جس طرح انفارمیشن منسٹری کی اور ISPR کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح ISPR نے آپ لوگوں کو، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز جنگ سے نکالنی ہے اور میڈیا کو دینی ہے، اور پھر کیا چیز ہے جو آپ کو دکھانی ہے اور بتانی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ISPR واز امیزنگ. اور ابھی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس طریقے سے ISPR لیڈنگ رول لیتا ہے اپنی آرم فورسز سے ریلیٹڈ، اور جس طرح آپ کو بتاتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پرانے 80 اور 90 کے انہوں نے تمام چیزیں توڑ کے ایک نئے آج کل کے دور کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس ساری چیز کو اکنالج کیا. یہ نہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں. اس ساری چیز کا ڈیفینیٹلی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ایک ایک چیز میں آ کے GHQ میں وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھنا، اس کو فائنل اپروول دینا، کس طریقے سے پرائم منسٹر، میرا نہیں خیال کہ ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ ان کے ساتھ چیف کے ساتھ اس ٹائم رابطے میں ایک ایک سچویشن کے اوپر مشاورت، ایک ایک سچویشن کے اوپر جس طرح PM نے اس ساری کی ساری چیز کو خود لیڈ کیا، وہ سب کا سب پبلک کے سامنے ہے. اور اسی طرح پریزیڈنٹ ایک چیز مسلسل کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پریزیڈنٹ کا پتہ نہیں آپ کو وہ قصہ پتہ ہے کہ نہیں، جب ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ کو نیچے بنکر میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں رہوں گا، اگر میری شہادت ہے تو میں یہاں پہ اسی جگہ پہ شہید ہونا پسند کروں گا. یہ ہمارے لیڈرز کا رول تھا. نہ ہمارے پرائم منسٹر کسی بنکر میں گئے، نہ ہمارے پریزیڈنٹ کسی بنکر پہ گئے، اور دونوں بالکل پاک فوج کے پیچھے کھڑے رہے. تو آپ سب کا، کیونکہ آپ سب لوگ بھی اس میں شامل تھے، ہماری منسٹری تو چلیں تھی لیکن جو ایکچولی اس کے ہیرو ہیں ہم سب ان کو میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس کو وہ حقدار ہیں وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سر یہ کیا